وما کان عطاء ربک محظورا، کہ اے محبوب کہہ دے کہ اللہ کی عطا کو روک نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو عطا نہیں کرتا تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی علی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس، کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ عطا کر دیتا ہے، نبی کو عطا کر دیتا ہے، علی کو عطا کر دیتا ہے، ولی کو عطا کر دیتا ہے، تو جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے اللہ کی عطا سے نبی کے پاس بھی سب کچھ ہے جو اللہ کی عطا ہے، علی کے پاس بھی سب کچھ ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور ولی کے پاس بھی وہ کچھ ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا۔ تو اللہ کی عطا سے نبی کے پاس بھی سب کچھ ہے، علی کے پاس بھی سب کچھ ہے، اور ولی کے پاس بھی سب کچھ ہے۔ تو اگر اللہ عطا نہیں کرتا تو کسی کے پاس، یہ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کی طاقت لامحدود ہے، اور ان کے بعد جو اللہ جس جس کو عطا کرتا ہے ان کی طاقتیں اور ان کی عطائیں لامحدود نہیں بلکہ محدود ہیں۔ اللہ اگر چاہے تو نبی کو مختار کل بنا دیتا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو حضرت علی المرتضیٰ کو مولائے کائنات بنا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اپنے دور کے سب سے بڑے قطب اعلیٰ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں، اور ان کے بعد حضرت امام حسن ہیں، ان کے بعد حضرت امام حسین ہیں، اور ان کے بعد حضرت امام زین العابدین ہیں، اور ان کے بعد حضرت امام باقر ہیں، ان کے بعد حضرت امام جعفر صادق قطب اعلیٰ ہیں، اور ان کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم قطب اعلیٰ ہیں، ان کے بعد حضرت امام علی رضا ہیں، ان کے بعد حضرت امام محمد تقی قطب اعلیٰ ہیں، اور ان کے بعد حضرت امام علی نقی قطب اعلیٰ ہیں، اور ان کے بعد حضرت امام حسن عسکری ہیں، اور ان کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قطب اعلیٰ ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اور پھر اللہ اگر عطا کر دے تو علی کو مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ ہاں، یہاں کوئی سوال کرے کہ مشکل کشا تو اللہ کی ذات ہے، ہاں ساری عطائیں بھی اللہ کی ہیں، ساری مشکل کشائی اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اگر مشکل کشائی کسی کو دی ہے تو اللہ کی عطا سے وہ مشکل کشا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی کو مشکل کشا بنایا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ آگے فرما دیا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا ہے۔ تو اللہ بھی دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، انسان بھی دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ تو اللہ کی یہ صفت ذاتی ہے، یہ طاقت ذاتی ہے کہ اللہ پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی طاقت دیکھنے کی اور سننے کی لامحدود ہے، اور اللہ کی عطا سے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ انسان بھی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے، اللہ بھی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ اللہ کی ذاتی طاقت ہے، لامحدود طاقت ہے، اور اللہ کی عطا ہے کہ انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا۔ تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ اسی طرح مشکل کشا اللہ کی ذات ہے، اس کی ذاتی طاقت ہے، لیکن اللہ کی عطا سے علی کو مشکل کشا بنا دیا، تو یہ بھی شرک نہیں ہوا۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اور لوگوں کو موت دیتا ہے، یعنی اللہ لوگوں کو موت دیتا ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا قل یتوفاکم ملک الموت، کہ تمہیں ملک الموت موت دیتا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ بھی موت دیتا ہے اور فرشتہ عزرائیل بھی موت دیتا ہے، تو یہ بھی شرک نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ ذاتی طاقت اللہ کی ہے کہ وہ جس کو چاہے
موت دے دے، جس کو چاہے زندہ کر دے۔ لیکن اللہ کی عطا سے جو اللہ نے اپنے فرشتے عزرائیل کو عطا کیا اور اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ اے ملک الموت، تو نے مارنا ہے، روح قبض کرنی ہے، تو یہاں بھی شرک نہیں ہوتا کہ اللہ بھی موت دیتا ہے، فرشتہ بھی موت دیتا ہے، تو یہاں بھی شرک نہیں ہوتا۔ جس طرح یہاں شرک نہیں ہوتا، اسی طرح علی مشکل کشا ہے، اللہ کی عطا سے یہاں بھی شرک نہیں ہوتا کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے، علی بھی مشکل کشا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا معہ، کہ اللہ بھی مددگار، رسول بھی مددگار، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے وہ بھی مددگار۔ تو یہاں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کی تفسیر کہ یہ جو آیت نازل ہوئی، حضرت علی المرتضی شیر خدا نماز ادا کر رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا اللہ کے لیے، تو حضرت علی المرتضی شیر خدا نے اپنی ہاتھ میں انگوٹھی تھی وہ اتار کے اس شخص کی طرف کر دی، وہ لے کر باہر نکلا، باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، پوچھا کہ یہ کہاں سے لیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اندر علی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے سوال کیا، انہوں نے نماز میں ہی یہ انگوٹھی میری طرف پھینک دی ہے۔ تو جب یہ بات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ والذین آمنوا، یہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی مددگار ہے، اور علی بھی مددگار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خود کو بھی مولا کہا اور جبرائیل کو بھی مولا کہا، وصالح المؤمنین، کہ جو صالحین ہیں مومنین ان کو بھی مولا کہا۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بھی حضرت علی المرتضی شیر خدا کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ بھی مولا ہے، جبرائیل بھی مولا ہے، اور صالح المؤمنین حضرت علی المرتضی شیر خدا بھی مولا ہے۔